الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو وہ بہکانے کے لیے کرتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیات مبارک نازل ہوئی، اس میں یہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ تورات اور انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات پر دلیل لائیں۔ اور پھر کہا کہ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، کہ یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، یعنی بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کر رہے ہیں، اور یہ بغیر کسی بنیاد اور دلیل کے جنت میں جانے کے دعوے کرنا یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اب جنت میں جانے کی امید، ہمارے ہاں اردو میں لفظ امید بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے خاص لفظ ہیں۔ اب ایک امید وہ ہوتی ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے خام خیالی، اسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ اب رجا اور امنیہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، جسے ہم اردو میں اس کو یوں فرق کر لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے امید، ایک ہوتی ہے خام خیالی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا فرق بڑے واضح انداز سے مثال سے سمجھایا کہ امید کیا ہوتی ہے اور خام خیالی کیا ہوتی ہے، رجا کیا ہوتی ہے اور امنیہ کیا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رجا ہوتی ہے نا، یہ وہ امید ہوتی ہے جس میں دل کی راحت ہوتی ہے اور کسی محبوب چیز کا انتظار ہوتا ہے، لیکن یہ محبوب چیز کا انتظار کسی سبب کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسی امید کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس چیز کا انتظار بغیر کسی سبب سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ اور بے وقوفی ہوتی ہے، یعنی اس چیز کا سبب کوئی نہیں اور اس کا انتظار ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا انتظار دھوکہ اور بے وقوفی کہلاتا ہے، اس کو عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو، یعنی ایک تو کلیئر کٹ دو چیزیں نا کہ اسباب ہیں تو اسے رجا کہتے ہیں، امید کہتے ہیں، دوسرا کہ اسباب ہے ہی کوئی نہیں، اسے امنیہ یعنی دھوکہ اور بے وقوفی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں ہے، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، یعنی پتہ نہیں اسباب ہے یا نہیں ہے، یا اسباب کہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کلیئر کٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، تو ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں ہے تو اس کو تمنا کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے عربی کے 3 سٹیپ ہو گئے، اردو میں بھی 2 تو ہم بڑے واضح انداز سے کہتے ہیں نا کہ امید ہے، دوسرا خام خیالی ہے۔ تو اب تیسری بات یہ ہے کہ تمنا، جیسے کہتے ہیں میرے دل کی تمنا ہے، تو تمنا عمومی طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو، تو اس انتظار کو تمنا کا نام دیتے ہیں۔ اب اللہ والوں نے یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے، فصل ہے، آخرت کی فصل یہ دنیا ہے۔ ہم کہتے ہیں
کہتے ہیں نا کہ یہ گندم کی فصل ہے، یعنی جو دانے لینے ہیں اس کی یہ فصل ہے، جو آخرت لینی ہے اس کی یہ دنیا فصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا بیج ہوگا ویسی فصل ہوگی، جیسی دیکھ بھال ہوگی ویسا فصل ہوگی، پھر اس ویسا نتیجہ ہوگا اس کا، آگے سے بیج میں جو بھی پھل ملنا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، اور یہ جو زمین ہے نا ہوتی ہے، یہاں پر دل کے معاملے میں دل زمین ہے، یعنی دل زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر جو اگنے والی فصل ہے وہ دنیا ہے، اور اس فصل سے جو پھل ملے گا وہ آخرت ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ دنیا فصل ہے، آخرت اس کا پھل ہے، اور دل زمین ہے، انسان کا دل، اور اس دل میں جو بیج ہے وہ ایمان ہے، وہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے دل کی زمین میں وہ ایمان کا ہے یا کفر کا ہے۔ اب اگر اس میں بیج کفر کا بویا جائے گا، اس زمین کے اندر کانٹوں کا بیج بویا جائے گا تو کانٹوں والا پودا نکلے گا، اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں نکلیں گی وہ کانٹے ہی ملیں گے اس کے بعد۔ یعنی جیسی چیز آپ اس جو بیج ڈالیں گے ویسی فصل ہوگی، پھر ویسا پھل ہوگا۔ تو دل کے اندر اگر کفر کا بیج بویا جائے تو اس کی فصل بھی ویسی، پھر اس کا پھل بھی ویسا، یعنی آخرت میں پھر وہی کچھ ملے گا۔ اب اگر اس دل کے اندر ایمان کو بویا جائے، اچھا اب جب ایمان کا بیج، اب یہ دیکھیں اس بات کو سمجھیں یہاں تک کفر والے، اب کفر کا بیج بو کر اس کے اندر، یعنی آپ کانٹوں کا بیج بو کر پھولوں کی تمنا کریں، پھولوں کی امید کریں، تو یہ خام خیالی ہے، دھوکہ ہے۔ جیسے یہودیوں نے کفر کا بیج بو کر جنت کی امید لگا لی، ٹھیک ہے؟ جنت تو اس کا پھل نہیں ہے، اس کا پھل تو پھر جہنم میں نا آخرت میں۔ جو قیامت کا دن ہے یہ کٹائی کا دن ہے، گویا کہ قیامت کا دن کٹائی کا دن ہے۔ اب جب انہوں نے اپنی زمین کے اندر کفر کا بیج بویا ہے تو کفر کی بیج بونے کے ساتھ جنت کی تمنا کرنا، یہی اللہ نے کہا تل کا امانیہم، امنیہ سے نکلا ہے نا، تل کا امان، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں کہ ان کا جنت کی امید لگا لینا بغیر کسی سبب کے، اور جو بغیر کسی سبب کے ہو وہ خام خیالی ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی سبب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اور بندہ اس کی امیدیں لگا کے بیٹھے، کوئی سبب۔ اب امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ بندہ دل کے اندر ایمان کا بیج بوئے، اب اس کے بعد پھر اس کے اندر ایمان کا بیج بونے کے بعد زمین ایک بنجری ہوتی ہے، زمین سب کی بنجری ہے، کانٹے تو بنجر زمین میں اگی جاتے ہیں۔ گندم اگانے کے لیے زمین کو بار بار اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم نے ایمان کا بیج بویا، اس زمین تو بنجر تھی، اب عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے ہم نے اس زمین کو بار بار اوپر نیچے کرنا ہے، اس زمین کو تیار کرنا عبادت کے ذریعے۔ ایمان کا بیج بونے کے بعد عمل صالح یہ کیا کرتا ہے؟ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس زمین کی پنجابی گوڈی کرنی، اس کے بعد آپ نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اس کو سیراب کرنا، اس سیرابی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر بات ختم نہیں ہوگی، اس کے ساتھ پھر جڑی بوٹیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، دیگر کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی ہوگا، ہر طرح کے حملے اس میں ہوں گے، اس کی پراپر پھر دیکھ بھال کرنی جب تک کہ اس کی فصل پک نہ جائے۔ اب یہ جو عمل ہوتا ہے یہ جہد مسلسل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی لمحے اپنی فصل کو دیکھ بھال سے روک دیتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو پانی سے روک دیں، دینے سے روک دیں، آپ اسے کیا نام ہے دیگر کیڑے مکوڑوں کے حملے سے نہ روک دیں، مطلب نہ کو پرواہ کریں، وہ کیا ہوگا، خراب ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم نے عبادت کر کے ہم نے تھوڑا سا فصل کو بڑھا لیا، عبادت چھوڑ دی، پھر زمین پھر سخت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب عبادت جسے میں نے کہا یہ گوڈی کی طرح گویا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے پھر بھی بار بار ان کے آگے پیچھے گوڈی کرتے رہنا پڑتا ہے۔ بہت سی فصلیں ایسی ہیں، اب اس کو بار بار دیکھ بھال کرتے رہنا ہے۔ اب جب دیکھ بھال کرتے وہ اینڈ پہ جا کے جب دیکھ بھال کب ختم ہونی ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ ہماری موت ہے۔ فصل میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ ہن ٹھیک ہے، ہن کچھ ہونے لگا، اب یہ ہے کہ اب اس کو نہ وہ لگے گا، کوئی کیڑا لگے گا، جڑی بوٹی نہ اس میں جڑی بوٹی اگے گی، اب یہ پیک پر ہے، تو وہ ہماری موت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ موت کے بعد پھر کاٹنے کا دن تو قیامت کا دن ہوتا ہے۔ تو البتہ کاٹنے سے پہلے بھی کسان کو فائدہ ملتا ہوتا ہے نا، وہ اس کے دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ تو وہ ہمارا قبر کا زمانہ ہے، اس میں وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی جنت، جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر میں، تو وہ جنت اس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ چیز اسے راحت دیتی ہے۔ جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصل ہرے بھری ہو، کسان دیکھ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کتنے دن اس کی خوشی میں گزرتے ہیں، تو وہ انتظار رہتا ہے کہ کب ملے گی۔ تو قبر میں بھی اس کی وہ ساری جو زمانہ ہے چاہے صدیوں کا ہو، وہ اسی راحت میں گزر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اب ہم نے فصل اگا دی، تو اب ہم نے برے اخلاق سے، ٹھیک ہے، بری چیزوں سے جس سے ہماری فصل ایمان کی فصل خراب ہوتی ہے، تو اسے بچا کے رکھنا۔ اگر تو ہم نے ان چیزوں کو لگانے کے بعد، یعنی ایمان کا بیج بونے کے بعد ہم عمل بھی کریں، حفاظت بھی کریں، پھر کہیں یا اللہ جنت دے دے، یعنی اس کے بعد سارے اسباب ہم نے پانی بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن پانی تو سارے دیتے ہیں جتنے بھی ہیں، کرنے کے بعد پھر کہ یار ہم فصل چنگی ہوئی ہے۔ یہ ہے امید اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، یعنی امید کے اندر جو اسباب ہیں، انسان اپنے سارے اسباب اختیار کر لے، جو اللہ کے اختیار والے ہیں اس کی امید لگا کے بیٹھے، اسے کہتے ہیں امید، یعنی اپنے اختیار والے سارے سبب آ گئے، اب جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، اب ایک بندہ ہے، اب دیکھیں میں نے کہا کہ پانی بھی چاہیے تھا، اب پانی نہیں ڈالا، وہ جگہ ایسی وہ بارش ہوتی ہے، اب کسان بیٹھا ہے کہ کاش بارش ہو جائے میرا کام بن جائے۔ اب یہ والا جو انتظار ہے یہ تمنا ہے، کاش ایسا ہو جائے۔ تو کاش کا لفظ یہ تمنا اس وقت کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے سارے اسباب اختیار ختم، اب بارش تو اس کے اختیار میں نہیں تھی اور یہ ہے سبب، تو یہ کہتا ہے اللہ کا فضل، بارش برسا دے گا تو کچھ لابیے گا، تو بندہ کہتا ہے کاش میں گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں کوشش کرتا ہوں گناہ نہیں چھوٹتا، کاش میں کو گناہ چھوٹی، ٹھیک، وہ اپنی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ جکڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہے، لیکن کہتا ہے کاش یہ گناہ چھوٹ جائے، تو اللہ کے فضل کا انتظار کرتا ہے، تو وہ اپنی کوشش ساری لگا رہا ہے لیکن وہ اسے نہیں دور کر رہا، تو یہ کیا نام ہے تمنا ہے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ہم نیک بن جائے، نیک بننے کو جب نیک والا نیکی کا سبب مل جائے گا تو پھر امید ہے جنت بھی مل جائے گی، یہ ہے۔ تو بغیر کسی سبب کے کہنا اللہ بخشی دے گا، ٹھیک ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے جنت چل جائیں گی، یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹی تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جیسے ایمان کا وہ لگا دیا تو اس میں زیادہ چانس یہی ہیں کہ ایک بنجر زمین میں بیج لگا دیا، پتہ نہیں وہ پھول بھی سکتا ہے نہیں بھی پھول سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ خام خیالی ہے نا، تو اس کو کوئی پانی نہ دینا تو یہ خام خیالی ہے۔
وہ ایک شاذ و نادر صورت ہوگی، کہیں بارش برس گئی، بنجر زمین میں بھی پودا نکل آیا، تو اس کی بنیاد پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھنا یہ بے وقوفی ہے۔ تو بنجر زمین کے اوپر وہ کبھی نکل بھی آئے گا تو وہ ایک آدھ نکلے گا، تو جو اتنے ضائع ہو گئے، تو ہمیں کون سا پتہ ہے کہ جو اتنے ضائع ہونے والے ہم ان میں سے ہوں؟ یعنی ہمیں تو نہیں نا پتہ۔ تو لہذا ہمیں جھوٹی تمنا نہیں رکھنی چاہیے، جھوٹی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ سچی امیدیں یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں اس کو اختیار کرے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یاد رکھیں، اسباب کو چھوڑ کر چیزوں کی تمنا رکھنا یہ بے وقوفی ہوتی ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو لوگ بعض دفعہ اپنے کاروبار یا دیگر چیزوں میں اسباب اختیار نہیں کرتے اور پھر اس کی تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش ادھا ہو جائے، کاش، وہ نہیں ہونا نا، وہ ایسی خیالی پلاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا، ان کا جواب دی، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ اللہ نے معیار بیان کیا کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، سر تسلیم خم کرے۔ یہودیوں نے تو نہیں کیا، عیسائیوں نے تو نہیں کیا۔ فرما کہ یہودی بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ یہودی جب اپنا سر تسلیم خم کر لیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیں گے اللہ کی بات کے سامنے، پھر جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی معیار جنت میں جانے کا یہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ یعنی یہاں پر بھی پھر وہی بات دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنا سر جھکا لے، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ یعنی کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عمل کو خارج نہیں کیا، تو کہا کہ ہاں اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یعنی یہ والے اسباب اختیار کریں، نیکی، ایمان اور عمل، تو امید لگائے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا اجر ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا تو اس کو اجر ملے گا۔ ایمان بھی سلامت ہے، عمل بھی ساتھ لے کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے وہ آخر کار اگر اس کا کوئی عمل بد بھی ہو تو وہ لازمی جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔